چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ملحد کی کتاب پڑھ کے آپ کا ایمان چلا جائے گا، اتنا کمزور ایمان ویسے ہی واپس کر دینا چاہیے. ایمان کانچ کے گلاس جیسا نہیں ہوتا کہ وہ ملحد کے 2 لکھے ہوئے صفحے پڑھ کر واپس کر دیا جاتا ہے. کنفیوژن. تصوف پتہ ہے ہمارے ہاں کیا ہے؟ ایتھزم میں کی ڈیفینیشن سوال میں رہتے ہیں ہمارے یہاں ایتھزم یہ ہے کہ میرے فرائض جو ہیں وہ معطل کروا دیں. اور بھائی آپ کے پیر صاحب تو بہت بڑے پیر صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں فلاں چیز بھی گناہ نہیں ہوتی اور سنتیں بھی بے شک چھٹ جائے تو کوئی نہیں. آپ شریعت کا بوجھ کم کر دیں، آپ میرے صوفی ہیں. یہ تو ہمارا تصوف چل رہا ہے. کیا یہ میرا مذہبی فریضہ نہیں کہ میں نے پوری کائنات کو جانا اور ہر چیز پر بڑی رائے دینی ہے؟ میں تو جب بلیک ہول کی بات ہوئی میرا تو دل تھا پاکستان میں دنوں صبح دوپہر شام محفلیں ہوں کہ بھائی جانو اس موضوع کو. اللہ تعالیٰ کی ایک شے ہے جو ہماری نظروں سے اجلتی، میرے اللہ کی نشانی ہے دور، اس کو پالو. اگر اللہ نے قیامت والے دن پوچھ لیا کیوں نہیں جانا تھا تم نے، اتنے اہتمام سے میں نے تمہارے لیے یہ کائناتوں کے دیش سجائے اور تم اپنی سی وی کے پیچھے بیچارے ہو کے پھر رہے تھے. تو خرم بھائی مجھے یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آغاز ہم یہاں سے اگر کریں کہ آج کا جو نوجوان ہے اسے کیا لگے کہ شاعری جو ہے وہ کیوں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تو سیکھنا چاہتا ہے اے آئی کو، وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ڈیجیٹل سیکھوں، کوئی ای کامرس سیکھوں، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے ڈگری ہی چھوڑیں، اسکل پہ آئیں، پیسے کمائیں، زندگی آسان کریں، آگے چلیں. بس ٹھیک ہے، اقبال نے فلسفہ دیا تھا، پاکستان بن گیا، ہم آزاد ہو گئے، اب اس شاعری کو لے کے ہم کب تک ساتھ چلیں گے؟ یہ ایک عام خیال ہے، آپ تو اس کو بڑا کامنلی فیس کرتے ہوں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بس ٹھیک ہے ہم اس کا احترام ضرور کرتے ہیں، اس شاعری کی قدر بھی کرتے ہیں، اقبال صاحب کے نظریات کو ویلیو بھی کرتے ہیں، کرنا چاہیے بھی، لیکن اب اس کو لے کے ہم کیا آج بھی حالات بدل سکتے ہیں اپنے سوسائٹی میں اور معاشی، اور یہ سب کچھ ممکن ہے؟ اب پہلی بات کہ پاکستان میں کوئی یوتھ نہیں ہے. 64% کچھ ایک آبادی ہے، یعنی 25 کروڑ کا 64% 18 سال سے 25 سال کا یوں کہہ لیں. ان کو نوجوان کہنا اس اسپرٹ کے خلاف ہے جو لوگوں کو میں نوجوان سمجھتا ہوں. نوجوان کہتے ہیں جاننے کے لیے بیتاب آدمی. تو ہمارے ہاں تو ایسا شاز و ناز آپ کو ایسا نوجوان ملے گا جو بیتاب ہو کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش. وہ بچہ آپ کو ملتا ہی نہیں ہے. میں سب کو کہتا ہوں کہ نوجوان ملٹن تھا جو 60 سال کی عمر میں پیراڈائز لاس لکھ رہا تھا. نوجوان وہ سٹیفن ہاکنگ ہے جس کی گردن ٹیڑھی ہو چکی ہے، بیماری سے مر رہا ہے. لوگوں ڈاکٹروں نے کہا 2 سال ہے اور وہ کہہ رہے کہ میں بلیک ہول کی میتھمیٹیکل ایکویشن دے کے جاؤں گا. یہ تو بالکل بھی ہم نوجوان نہیں کہہ سکتے. نہیں، یہ تو شناختی، ان کے پاس کیا دلیل؟ آپ پوچھیں بھائی تم نوجوانوں کے کہاں، یہ دیکھو شناختی کارڈ پر عمر بتا رہی ہے میں نوجوان ہوں. یہ ہمارے بچے ضعیف ہیں 18 سال کی عمر میں، یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ من و سلوا کی کوئی ایسے چیزیں اتریں اور انہیں فوری لذت، فوری مزہ دیتے رہیں اور یہ آگے چلتے رہیں. دوسری بات، آج کے زمانے میں یکدم امیر ہونے کی ایک بہت بڑی روش چل پڑی ہے اور اس کے پیچھے سوشل میڈیا کا ہاتھ ہے جو لاتعداد لوگوں کی کامیاب سٹوریز ہمیں دکھاتا ہے کہ تم بھی یوں کر سکتے ہو. اور ہر کوئی بے شک یہ جان پائے نہ پائے کہ وہ خدا کو جانتا ہے یا نہیں، وہ یہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ بتاؤ قریب ترین بینک کہاں پر ہے. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہر آدمی ایک آسان روٹ کے ذریعے امیر ہونا چاہتا ہے. تو اس میں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا چلتی رہے گی حضور. تو اگر اس ہوا میں اگر آپ شاپر کی طرح اڑتے رہیں گے تو آپ کو لگے گا آپ کی پرواز بہت بلند ہے. یہ ہوا کسی نہ کسی دن بہت جلدی ڈم ہو جائے گی اور آپ نیچے آ جائیں گے، اور تب آپ کو احساس ہوگا کہ میرے اپنے اندر کوئی بھی وہ پرماننٹ چیز نہیں لگائی جو کسی ایسے بڑے سوال کا جواب دے سکے اگر مجھے کائنات میں کسی دن بھی پوچھ لیا جائے. تو یہ تو آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ امیری غریبی، وہ الیگزینڈر دا گریٹ ڈایوجین دا بیرل فلاسفر کے آگے گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، اس نے کہا آگے سے ہٹو دھوپ آنے دو. تو علامہ کا ہی وہ شعر ہے نا کہ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یا پھر ان ہیروز کو ہم چیرش کرنا چھوڑ دیں کہ حسین سے پوچھا گیا، یا ہم کہیں بھائی نہیں ہم مانتے مذہب کو، یا پھر امام حسین سے پوچھا گیا کہاں ہے خلیفہ وقت، ان کو جو پیچھے فقیر روٹی کھا رہا تھا. تو یا تو ان کو چیرش کرنا چھوڑ دیں. تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے پوری آج تک جو پیک آف الوکنس یا ناج البلاغہ میں دے کے گئے وہ اپنے علم کے اصول پر کھڑی تھی. تو یہ ایک عجب سی روش ہے کہ ہر کوئی آدمی ملینیرو بننے کے چکر میں ہے، اور میرے خیال سے ایک انسان غلط خواہش ہے. غلط خواہش نہیں ہے، مجھے یہ شاید کہنا چاہیے ناجائز خواہش ہے. نہیں، بالکل ناجائز نہیں ہے. امیر ہونا کو بالکل بری بات نہیں ہے.
علامہ کی ابلیس کی مجلس شورا کا مصرع ہے، میں نے منم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. امیر ہونا، مالدار ہونا بہت خوبصورت بات ہے. یہ جو سرمایہ دارانہ انداز میں ہر وقت ایک اس لگن میں لگے رہنا کہ صحیح اور غلط کل جان لوں گا، پہلے امیر و غریب کا مسئلہ طے کر لیں، تو یہ بہت بے احتیاطی ہے میرے خیال سے. دس از ویری ڈینجرس فار اینی مائنڈ ہو وانٹس ٹو گیٹ رچ. وہ بہت مشہور جو ایکٹر ہیں ان کا یہ کال، آئی وانٹ ایوری ون ٹو گیٹ رچ، آئی وانٹ ایوری ون ٹو ہیو بیکم ایز فیمس ایز آئی ایم، اینڈ آئی وانٹ ایوری ون ٹو ہیو اے گرل فرینڈ لائک آئی ہیو، سو دے شوڈ نو دس از ناٹ دی آنسر. تو وہ تو اس سے آسان آج کی ریسنٹ اگزامپل لے لینا. شاہ رخ خان نے نہیں کہا تھا کہ پہلے پیسہ کما لو پھر فلسفے کے اوپر آنا اور اس طرح کی باتیں کرنا آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ اور بھائی اگر کسی بھی تہذیب میں اگر انڈیا میں ہم شاہ رخ خان کو آئیڈیل ٹھہرائیں گے اور ٹیگور یا اوشو یا جدو کرشنا مورتی کو نہیں ٹھہرائیں گے تو پھر واقعی خطرے کی بات ہے. بلکہ شاید اب کوئی بھی خطرے کی بات نہیں، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. تو فلم سٹار بھی کبھی اس طرح آئیڈیلائز ہوئے تھے کہ اب وہ یہ بھی بتائیں گے کہ بھائی زندگی کا طور طریقہ کیا ہے. تو یہ تو ہاں ان کے لکھاریوں سے پوچھا جاتا تھا، پچھلے شعراء سے پوچھا جاتا تھا. وہ تو ایک ایکٹرز ہوتے ہیں، ان پپٹری کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا زوال کیسا ہے کہ اب ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں اور گھر میں اقبال اور فیض پڑھے ہیں. ہم ان سے رائے نہیں لیتے کہ بتاؤ زندگی کیسے جینی ہے، کیسے چلنا چاہیے، کیسے زندگی میں آگے جانا چاہیے. یہ بہت عجب بات ہے کہ اب فلم سٹار یہ بتانے لگ گئے ہیں کہ یار پہلے امیر ہو جاؤ پھر بڑی بڑی باتیں کر لینا. تو اس کسوٹی پر تو سقراط، افلاطون، ارسطو سے لے کے نیچے تک تمام مذہبی فکر بھی روندی جائے گی. تو خرم بھائی پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کیوں متاثر، کس کی غلطی ہے کہ ایک فلم سٹار نے متاثر کر لیا، فلم سٹار کے اس جملے نے متاثر کر لیا، ارسطو متاثر نہ کر سکا؟ اقبال کی شاعری آپ جیسے چند لوگ جو ہیں، میں کاؤنٹ کر کے دے سکتا ہوں، ابھی ہم ذکر کر رہے تھے، قاری صاحب ہیں، ادریس آزاد صاحب ہیں، تنولی صاحب ہیں، مطلب یہ کاؤنٹ ہو گئے نا. جی بالکل. تو اب کیا اتنے لوگ جو ہیں وہ ان کی غلطی ہے؟ پھر آپ نے اس کو آگے صحیح نہیں پہنچایا. ہاں مطلب کسی ایک نے، کسی کی تو ذمہ داری تھی. ذمہ دار کون ہے؟ ریاست تو اس کی ذمہ دار نہیں ہے نا. 100%. یہ تو آپ نے درست کہا، ریاست ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ کل کو ہم کہیں گے کہ ریاست ہماری تنہائیوں میں بھی دیکھو ہماری برائیاں نہیں روک پا رہی، تو ریاست کی ذمہ داری نہیں ہوتی. دوسری بات ہے کہ یہاں پر صرف ہمارے جو چیز ذمہ دار ہے وہ ہمارے گھر ہیں. ہمارے گھروں میں شام میں کوئی بڑی گفتگو نہیں ہوتی. میری ساری تربیت شام کو میرے گھر پہ ہوئی ہے، جہاں پر ہم بڑی باتیں کرتے تھے، بڑی کتابیں سنتے تھے، نیا موویز آئی تھی ان کو دیکھتے تھے، ہم اقبال پڑھتے تھے، غالب پڑھتے تھے. اور یہ بات نہیں ہے میں اب بھی اچھی پوشاک پہنے، اچھی گھڑے پہنے ہوں، اچھا موبائل رکھتا ہوں جیب میں، تو میں وہ کوئی ملامتی نہیں ہوں یا جس کو ہم وہ انگریز فلسفیانہ سکول ہے سینک یا اسٹوئک نہیں ہوں کہ بیرل میں رہنے لگ پڑو اور بدھا کی طرح ساری کائنات جنگلوں میں جا کے خدا کو دریافت کرو. بالکل بھی نہیں. خدا کو دریافت کرتے ہوئے محظوظ ہو، دنیا میں رہو. ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار وہ ذہن ہے جس نے کبھی میٹھا نہیں چکھا تھا اور اس کو جب بھی کوئی چیز چکھائی گئی کیونکہ اس نے میٹھا نہیں چکھا تھا تو کچھ بھی رکھ کے کہا کہ میٹھا ہے، وہ مان گیا. تو جس نے اقبال کو نہیں، کیوں اقبال کو پڑھو؟ تاکہ تمہیں کوئی ورغلا کے نہ لے جائے، تاکہ تمہیں کوئی جھوٹی بات کر کے، چھوٹی سی بات کر کے نہ لے جائے. نہیں پڑھو گے اقبال کو تو وہی ہوگا جو تاریخ میں ہوا کہ ہمارے بچوں کو، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، رومی پھر الف شفق نے پڑھایا. ایک گھسا پٹا سیکولر نان رومی بچوں نے رومی سمجھ کے پڑھا کیونکہ انہوں نے رومی پڑھا نہیں تھا، اقبال سے متاثر نہ ہوئے تھے. پھر تصوف وہ پولو کوئلو کو سمجھنے لگ گئے، وہ رابن شرما سے اپنی 5 AM کلب کے اصول طے کروانے لگ گئے. تو حضور والا جب بڑے قداور لوگوں سے آپ اپنے ذہن کی زینت نہیں کروائیں گے، پھر پرانے ڈیکو پینٹ کے سپرے لے کے کوئی کردار یا کوئی فلم سٹار آ کے آپ کے ذہن کے اندر پینٹنگ کر کے چلا جائے گا اور اس ڈیکو پینٹ کی چمک اتنی ہوگی کہ آپ کسی سسٹین چیپل پہ بنی ہوئی مکل اینجلو کی پینٹنگ کو واپس کر دیں گے. آپ کہیں گے مجھے وہ والا چمک والا بدبودار پینٹ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس کی روشنی بہت زیادہ ہے. یہ تو بہت فکر، یہ تو ذاتی فکر کی بات ہے. اگر آپ کو شاہ رخ خان متاثر کرنے لگ گیا اور اقبال کی شاعری کے بعد آپ بھار محسوس کرتے ہیں تو حضور والا نہ کیجیے، تاریخ فیصلہ کر دے گی آگے کیا ہونے والا ہے. احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں جہالت کڑوی لگنے لگ جائے بس یہی علم کا ذائقہ ہے. حضور ہمیں جہالت اب کڑوی نہیں لگتی اور ہماری جہالت میں بھی نقص آ گیا ہے. یعنی اگر آپ کسی سے پوچھیں یار مجھے بتاؤ کہ فیثاغورس نے پہلے نمبرز بنائے تھے یا جیومیٹری، وہ جواب بھی نہیں دے سکتا یاسر بھائی. تو جہالت میں اتنا نقص ہے کہ وہ جواب بھی نہیں دے سکتا. ایک تو ہوتا ہے نا میں کہوں بھائی فلاں چیز پہلے بنائی تھی تو آپ کہیں بھائی غلط جواب، اچھی کوشش تھی.
ہماری تو جہالت میں بھی نقص آ گیا کہ ہم میوزیکالوجی یا وہ جو کردار ہیں وہاں بھی ضیاء محی الدین کو دریافت نہ کر سکے, وہاں پہ بھی ہم ہمسایہ ملک میں ایک ناچ گانے والے آدمی کو اٹھا لیں. اگر تھیٹریکل ورلڈ سے متاثر ہونا تھا تو ضیاء محی الدین صاحب سے ہو جاتے تاکہ تلفظ ہی ٹھیک ہو جاتے ہمارے. وجہ یہ لگ رہی ہے مجھے کہ اب چلیں ہم اس ایج بریکٹ کو لے کے نوجوان کہہ لیتے ہیں آپ کی اجازت سے, جو 15-16 سال سے 25 سے 30 سال کا. تو کسی بھی چیز سے متاثر ہونے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ میں پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں کیونکہ میں نوجوانوں سے باہر آ گیا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ جو میٹیریل ہے نا سر, وہ گیج کرتا ہے کہ میرے ذہن میں پیدا ہونے والی سوچ اور اس سوچ کے نتیجے میں کرنے والا عمل, اس کی آؤٹ پٹ کیا نکلی ہے, اور وہ آؤٹ پٹ گیج کرتا ہے میٹیریل سے. ٹھیک ہے, اب میٹیریل کیونکہ نظر آ رہا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جو تضاد ہے نا سر, وہ تضاد یہ ہے کہ اگر میں اپنی زندگی کے 4 سال 5 سال اس کے اوپر صرف کر بھی دوں, اقبال کی شاعری پڑھ لوں, فلسفہ پڑھ لوں, تو پھر کیا میرا یہ جو مسئلہ ہے, آپ بہرحال آپ نے اس سے پہلے اگزامپل دی, آپ ماشاءاللہ سے سارا کچھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں, لیکن ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں نا. تو ایک شخص کے لیے اگر ہم نے اٹریکشن پیدا کرنی ہے تو پھر اس کا ون کیا ہے اس میں؟ پیارا سوال. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی نوجوان شاعری نہیں پڑھ رہا تو کیا ابھی وہ دودھ اور شہد کی نہروں سے شام کو مستفید ہو رہا ہے؟ یہی اصل سوال. مستفید نہیں ہو رہا. کیا اب چھلی والا کریانے والا اقبال کی شاعری نہ پڑھ کے, یہ جو ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ہوا ہے کہ مزدور کو خرم صاحب آپ چاہتے ہیں شاعری پڑھے, نہیں, مزدور نا VPN سے پورن دیکھ لیتا ہے. بڑا کمپلیکس ٹاسک, آپ تو میڈیا سے ہیں, بڑے کمپلیکس ٹاسک میں ہر بندہ ایسے چالاکیوں سے موبائل یوز کر رہا ہے. تو جناب جو 100 اور 10 روپے کا فرق جانتا ہو نا, اس پر لازم ہے کہ وہ بڑی سوچ کی طرف آ جائے, چالاکی کے بدلے عقل مندی کا راستہ چن لے. ہم چالاکی کو مستفید کر کے عقل مندی کا ٹریڈ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ ہم نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ بچوں, اگر آپ ابھی دودھ اور شہد کی نہروں میں نہیں ہو, ابھی تو نہیں پڑھ رہے نا فیض, فراز, اقبال, جان, ابھی تو آپ ان غالب اور میر کے گھروں پہ نہیں جاتے, آپ دستک نہیں دیتے, تو کیا اب نوکریاں مل رہی ہیں؟ کیا ابھی آپ لوگ اس طرح کے دنیا کی ٹاپ اکانومی میں شامل ہو؟ کیا ابھی آپ کی انمپلائمنٹ اور اسٹیگفلیشن کم ہو گئی ہے؟ کیا اب انفلیشن قابو میں آ جاتی ہے؟ ہاں, ان کو پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مایوسی گھر نہیں آتی, آپ کی ہار میں بھی مکمل پن شامل ہو جاتا ہے. وہ جو احمد علامہ کا قول ہے کہ God gave mankind pain because God wanted mankind to see everything. خدا نے انسان کو درد دیا کیونکہ وہ چاہتا تھا انسان ہی مکمل کائنات کو دیکھ لے. یا پھر جب آپ ہارتے بھی ہیں تو آپ کے کان میں وہ شعر کی گونج آتی ہے, کانٹا وہ دے جس کی کھٹک لازوال, یا رب وہ درد جس کی کسک لازوال. آپ کی ہار میں مسکراہٹ شامل کروا دیتا ہے, آپ کی تنہائیوں کو اندھیرے کے سپرد نہیں ہونے دیتا اقبال. اقبال کوئی بینک مینیجر تھوڑی ہے کہ آپ کو وہ قرضے دے کر وہ نئے نئے انٹرپرینورل ٹاسک دے دے گا. ہاں, وہ آپ کو اس کائنات مکمل ہاتھ میں رکھتے ہوئے ایک نئی کائنات آپ کے حوالے کر دے گا. وہ اقبال کا شعر ہے, قناعت نہ کر اس عالم رنگ و بو پہ, خواہ تم اس کائنات کے بادشاہ ہو گئے, قناعت نہ کر لینا اس عالم رنگ و بو پہ. چمن اور بھی ہیں, آشیاں اور بھی ہیں, کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم, مقامات اہو فغاں اور بھی ہیں, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا. تو آپ کو اپنی ہار کے اندر بھی ایک بلندی ملنے لگ پڑتی ہے کہ یار اگر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل باہم ہوں گے. وہ جو فیض نے کہا تھا, یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں. تو آپ کے اندر ایک نیو فارم آف ریزیلینس پیدا ہوتی ہے. میں ابھی اس بات پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا کہ شاعری سے آئنسٹائن, نیوٹن, ہائزنبرگ, شروڈنگر لوگوں نے کیا سیکھا اور نئی نئی علوم کیسے پیدا کیے ان کے ذہن جب بند ہو رہے تھے. میں تو بالکل سامنے کی بات کر رہا ہوں کہ میری معنویت جو میں اس وقت ایک جس بھی بے معنوی زندگی گزار رہا ہوں اس میں بہت بڑا معنی حاصل کر سکتا ہوں. اس ہار میں بغیر نوکری کے جب میں ہار کے امی کے پاس جاؤں گا تو کم از کم گلے لکھتے ہوئے میرے پاس ایک نیا جذبہ ہوگا کہ امی میں کل دوبارہ مارکیٹ میں جاؤں گا, میں کل دوبارہ کوشش کروں گا. وہ جو بڑا پن ہے وہ میرے خیال سے اقبال یا ایسے بڑے لوگوں کی شاعری ہمارے سپرد کر سکتی ہے. کنفیوژن ہے خرم بھائی, بہت زیادہ کنفیوژن یہ ہے کہ اب نام لینا کیونکہ ضروری ہو گیا ہے, ریفرنس دینا, ادروائز میں چاہ رہا تھا کہ ہم کسی طرح سے اس موضوع سے بچ جاتے ہیں. ہاں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب
ایک پیغام لے کے چل رہے ہیں اور ان کا بڑا واضح پیغام ہے. وہ کہتے ہیں جو قرآن حدیث نے بتایا. میں تو وہی بتا رہا ہوں, میرے لیے میں کوئی نئی آئیڈیالوجی تو نہیں لے کے آیا. ان کے سننے والے بہت زیادہ ہیں. اسی طرح سے ساحل ادیم صاحب ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. ان کے نظریات میں بہت سارے لوگ چلے گئے. بہت سارے اسکالر ہیں. میں کیونکہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو مل چکا ہوں. پچھلے دنوں میں نے تیمور لال صاحب کے ساتھ, تیمور رحمان صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا. مارکسزم کو وہ آپ جانتے ہی ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس نظریے کے اوپر. اس طرح سے اور بہت سارے نام, کیسر احمد راجہ صاحب, ٹھیک ہے. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ایمرجنگ ہیں ابھی, کیونکہ وقت آپ کا ڈیجیٹل پہ کم ہوا ہے. اس وجہ سے شاید آپ خود بھی کہہ رہے تھے کہ وہ چھوٹا سکیل ہے, وہ اب پیغام بڑا ہے لیکن آڈینس ابھی کم ہے, بڑھ جائے گی آنے والے دنوں میں, آپ بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو اب وہ انتخاب کس طرح کرے؟ سبھی لوگوں میں سے میں کسی کے اگینسٹ نہیں ہوں, سب صحیح کام کر رہے ہیں اور شاید ان کی ضرورت تھی اس ٹائم پہ, ٹھیک ہے. تو اب وہ نوجوان انتخاب کیسے کرے کہ میں ایک بندہ ہوں, میں اب اس کو سنوں اس کو سنوں, اب یہ نظریہ لے لوں, یا پھر میں جو ہے وہ ایک سائنس کا جو نظریہ ہے پرویز بھائی صاحب جو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر چل پڑوں. تو یہ کنفیوژن کب تک چلے گی, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا مذہبی آدمی کون ہے, تو علامہ محمد اقبال نے کہا مذہبی آدمی تو وہ ہے جس کی پیاس سائنسدان سے زیادہ ہو. یہ ریکنسٹرکشن کے خطبہ نمبر 1 میں علامہ نے کہا اس سے نیچے مذہبی آدمی کو میں مذہبی آدمی نہیں مانتا. مذہبی آدمی یعنی کہ کیونکہ ہماری عبادتی بہت زیادہ مذہبی آدمی, وہ کہاں سے شروع کرے, کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری دو جگہ مجھے دریافت کر سکتے ہو, ایک انفس میں, ایک آفاق میں, ایک اپنے اندر, ایک کائنات میں. یعنی اب کائنات میں جب بھی کسی زندہ و مردہ شے سے میں ٹکراؤں گا وہ نشانی اللہ ہے, تو پہلی سطح میں اس کو جانوں گا اور دوسری سطح میں اس کے خالق کو جاننے کا اہل ہو جاؤں گا. تو اگر کوئی بھی آدمی قاری قرآن ہے تو وہ تو یہ ایکسکیوز ہی نہیں لے سکتا, کیونکہ قرآن نے لا تعداد موضوعات مجھے متعارف کرائیں. کل کو تو آپ قرآن کو بھی خیر بات کہہ دیں کہ بھائی میں ایک ہوں, میں نے معاشی مسائل حل کرنے ہیں, گھروں کے اتنے مسائل ہیں. قرآن تو ستاروں کی بھی یہ دعوت دے رہا ہے, قرآن تو لیگل مسائل کی بھی دعوت دے رہا ہے, عورتوں کی بھی بات کر رہا ہے, جہاد کی بھی بات کر رہا ہے, معاشی مسائل کی بھی بات کر رہا ہے. کائنات کا جو ڈیزائن ہے وہ بالکل نان اسپیشلائزڈ ہے. یہ اسپیشلائزیشن 1910 میں مخصوص قسم کے کارپوریٹ کلچر نے لایا تھا کہ کھیپ در کھیپ مجھے وہ لوگ دو جو بالکل زندگی سے کٹے ہوں تاکہ میں ان کو اپنی انڈسٹری میں سجا لوں, 60 سالوں بعد ان کو گودے کی شکل میں بما پینشن ان کے گھروں کے حوالے دے دوں. ایک آدمی ہے, اس نے بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا I want to live life like Greek scholars. They used to take birth and they used to go for fights. چھوٹی عمر میں ان کی ماں باپ انہیں بھیجتے تھے لڑنے کے لیے. پھر جیسے وہ بڑے ہوئے تو افلاطون کے گھر چلے جاتے تھے, وہاں جا کے وہ فلسفہ سیکھ رہے ہوتے تو جنگ کا اعلان ہو جاتا تھا. جنگ سے لڑ کے جیسے ہی واپس آتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ اب ان کو ووٹ ڈالنا ہے, ہو بلامنس, ادھر سارے لوگ ہی پارلیمنٹ میں جاتے تھے. تو اس نے کہا بھائی میں ایسی زندگی جینا چاہتا ہوں, بھرپور چکی ہوئی زندگی. میں اس لمحے میں اب محسوس کروں میں پوڈ کاسٹ میں داخل ہو رہا ہوں, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا یار میں اینے رنگ بنائے تیرے لیے, میں پھول بنائے, میں جانور بنائے, پانی بنایا, آسمان بنایا, ستارے, ذروں سے زیادہ ستارے بنائے, یا تیرا دل نہیں چاہتا تھا جاننے کو؟ پسماندہ ذہن طاقتور ایمان کا جب دعویٰ کرتا ہے میرے خوف آتا ہے بھائی. پسماندہ ذہن دعویٰ کر رہے کہ وہ بڑا ایمان رکھتا ہے, اس کا دل نہیں چاہتا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر کہ وہ پھول کی پتی سے کاٹے, کہ اس کو دل نہیں چاہتا کہ اللہ کی سوچیں میرے گھر کا باغ ہے, وہاں سارے پھول اورنج کلر کے تھے, سارے رنگین ہو گئے, اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اس سے گفتگو کرے, بات کرے. ٹوٹل اتنی سی میری ڈیمانڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, اچھا مجھے بتائیں اگر آسمان کی جگہ چھت ڈال دیتا اللہ تعالیٰ, کوئی تو مقصد ہوگا ستاروں کا نا. تو یہ جب میں اللہ تعالیٰ کی کائنات کو کاٹنا شروع کرتا ہوں نا, وہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے برعکس بدھسٹ ماڈل ہے, وہ ہے کہ اپنے اندر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, وہ ہمارا ویسی نامکمل ہے. باہر کوہرام ہے, اندر سنسان ہے, اور اندر ایسا سنسان ہے کہ اب تو ماں باپ کو ڈر آتا ہے بچہ اکیلا ہوگا, نہ جانے کیسی کیسی برائی میں مبتلا ہوگا. تو اس سب سے جب میں باہر نکالنے کے لیے لوگوں کو کہتا ہوں تم امیر نہیں ہو کوئی بات نہیں, تم عقل مند نہیں ہو کوئی بات نہیں, تم ذہین نہیں ہو کوئی بات نہیں, ارے حضور اچھے تو ہو جاؤ.
اور اچھے ہونے کی پہلی دلیل ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں. آئی ایم ریڈی ٹو واک. میں سب کو کہتا ہوں جب تک نوکری نہیں مل رہی، یہ بنکر ٹائم ہوتا ہے، سب پڑھ ڈالو یار. فزکس کیوں نہیں جانو گے؟ علامہ نے کہا میں جب درخت کو دیکھتا ہوں وہ تو فزکس میں موجود ہے، اسپیس ٹائم میں، مگر اس کو جب اندر اترتا ہوں تو بایولوجی یا باٹنی میں پڑھا جاتا ہے، اس کا دیکھنے والا بایولوجی سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کی انٹرپریٹیشن سائیکالوجی میں ہو رہی ہے. یہ میں بانٹ کرتا کیسے ہوں کائنات کی؟ کیا یہ میرا مذہبی فریضہ نہیں کہ میں نے پوری کائنات کو جانا اور ہر چیز پر بڑی رائے دینی ہے؟ میں تو جب بلیک ہول کی بات ہوئی میرا تو دل تھا پاکستان میں دنوں صبح دوپہر شام محفلیں ہوں کہ بھائی جانو اس موضوع کو. اللہ تعالیٰ کی ایک شے ہے جو ہماری نظروں سے اجلتی، میرے اللہ کی نشانی ہے دور، اس کو پالو. اگر اللہ نے قیامت والے دن پوچھ لیا کیوں نہیں جانا تھا تم نے، اتنے اہتمام سے میں نے تمہارے لیے یہ کائناتوں کے دیش سجائے اور تم اپنی سی وی کے پیچھے بیچارے ہو کے پھر رہے تھے کہ میری سی وی لے لو، میری سی وی لے لو. نہیں ملی نوکری تو کوئی بات نہیں، تب تک جاننے کا عمل تو جاری رکھو. یوٹیوب کے بعد جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا کیمبرج میں آکسفورڈ میں داخلہ نہیں ہوا تو میں نہیں پڑھ سکا، میرے ابا بڑے غریب تھے، وہ ہر کوئی پہلا سطح پر خود کو دھوکہ دیتا ہے، دوسری سطح پر خدا کو دھوکہ دیتا ہے. پچھلے دنوں دیر از اے فلاسفر، اسپینش فلاسفر جوسے اورتیگا y گیسٹ پڑھنا تھا، کتاب ہی نہیں پاکستان میں، گوگل کیے، کیمبرج کے لیکچر کھل گئے، ہیڈ فونز وہ لگایا اور جان لیا. اب تو لاہور میں فری وائی فائی زونز ہیں، جاؤ اور سیکھ لو. گوگل آوازیں دے رہا ہے مسلم امت کو، سلونی. یہ وقت تو وہ انقلاب پیدا کرنے کا تھا کہ ہم سب کچھ کر لیں. دوسری بات میری یاسر بھائی آپ سے، آپ خود بتائیے، جب امتیں زوال میں جاتی ہیں وہ تو انقلاب لاتی ہیں، شاعری پیدا کرتی ہیں. یار ہمارا زوال ہی ختم نہیں ہو رہا. جب دیکھو کہ ایک ایکسکیوز ہے، میں جب بچوں پہ بھار ڈالتا ہوں تو نیچے سے پھسل جاتے ہو بھائی. کہتے ہو کہ ایک بال کے پر کاٹ کے اس کو نیچے لاؤ، غالب کی آنکھیں نکال لو، میر کے ہاتھ توڑ دو، اسٹیفن ہاکنگ کی کتابیں پمفلٹ کی صورت میں لے آؤ، میں محنت نہیں کروں گا. ارے حضور والا، اگر پمفلٹ سسٹم پر کوئی چیز چلتی تو اللہ تعالیٰ اپنے اتنے موٹے قرآن یا اپنی باتوں کو ایسے نہ دیتے. تو جب کوئی آتھر اپنی تفصیلی بات آپ کے آگے رکھ رہا ہے، جرت کریں، انہیں پڑھیں، زندگی گزاریں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ وی ہیو اینی ایکسکیوز، بلکہ اس وقت تو اسٹیج سیٹ ہے ہمارے لیے. ہم جس پاتال میں موجود ہیں، اگر ہم اس وقت ایک تیلی بھی جلائیں گے تو اس طرح لگتا ہے کہ سورج گلو ہو گیا. خرم بھائی کتنے انٹلیکچوئلس کا نام لے سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. میں اگر آپ کو ابھی کاؤنٹ کرنے کو کہوں پچھلے 25 سال یا 30 سال میں، انکلوڈنگ می، کوئی بھی نہیں. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی تخلیقی بات نہیں ہوئی، کوئی تخلیقی بات نہیں. پرویز ہود بوائے صاحب نے بلیک ہول کھولا، وہاں 98% سوشل سائنس کے موضوعات ڈسکس ہو رہے ہیں. حضور آپ تو سائنس کرتے، آپ نئے مولوی بن گئے. بلیک ہول تھا نا، اب سائنسی باقی تو ہر چینل پہ بحث ہو رہی ہے. ابھی آپ اور میں چاہیں، میں مارکسزم کو بہت پسند کرتا ہوں، آپ کیپٹلزم کی سائڈ لے لیں، میں مارکس کی. بھائی وہی باتیں آپ شروع ہو گئے، مذہب بیزاری پیدا کرنے لگ گئے. آپ کو چاہیے تھا بھائی مذہبی لوگ نہیں پڑھتے، آج سے میتھ میں یہاں پڑھاؤں گا بلیک ہول پہ، فزکس میں عام کروں گا، پاپولرائزیشن آف سائنس جسے ہم کہتے ہیں. آپ وہاں جینڈر ایشوز لے کر بیٹھ گئے. وہی پھر تو مولویت کی ایک اور عکس آپ لے آئے اپنے اندر. ہم مولوی سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرویز صاحب، پتہ نہیں ابھی ہمیں یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے، ہمارے پوڈ کاسٹ میں پرویز صاحب آ گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی شناخت جو ہے وہ اسلام ورسز سائنس میں نے ان سے کتاب بن گئی، جبکہ ہیں تو وہ سائنٹسٹ. پچھلے دنوں میں نے ان سے بہت مختصر سی بات کی. میں نے کہا حضور آپ کی مذہب بیزاری کی وجہ سے میں جو آپ سے فائدہ لینا بھی چاہتا ہوں وہ نہیں لے پا رہا. اگر آپ سائنس دوست ہوتے تو آپ اپنی ان باتوں کو معطل کر کے سائنس کی ترویج کر دیتے. اور میں تاریخ میں کبھی نہیں جانتا کہ جہاں مذہبی سوچ نہیں ہوتی، کچھ کوہن پرست لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ ماضی کے اندر اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں. جب گلیلیو یہ کہتا تھا، یا چلیں جب آئنسٹائن یہ کہتا تھا کہ وقت جو ہے کانسٹنٹ نہیں ہے، تو جو لوگ کہتے تھے کہ وقت کانسٹنٹ ہے وہ سائنسدان تھے. اس طرح تو میں 400 مثالیں وہ لے آؤں گا جب نئے آنے والی سوچ کے اوپر سائنسدانوں نے پہرا دیا کہ نہیں ہم نہیں مانتے. تو حضور والا، شروڈنگر، ہائزنبرگ، نیوٹن، آئنسٹائن، نیوٹن پہ بلکہ میں نے خصوصاً ہود بوائے صاحب کے لیے ویڈیو بنائی. تاریخ کا پہلا بڑا سائنسدان سمجھا جاتا ہے. وہ تو کرسچینٹی کے بارے میں پاگل تھا. وہ کنگ جیمز بائبل پہ 600 جگہ علیحدہ نوٹس رکھے ہوئے تھے. حضرت سلمان علیہ السلام کا جو ٹیمپل ہے وہ خود بنانا چاہتا تھا. ہی میڈ جیومیٹری آف اٹ، دریافت کرنا چاہتا تھا.
تو آپ یہ پتہ نہیں مذہب بیزاری کیوں پیدا کرتے ہیں. اور مجھے ان سے صرف اسی بات کا دکھ ہے, اور میں نے ان کے آگے عرض رکھی, اور اس محبت کے ساتھ کہ آپ ریاضی اور کئی علوم میں ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں, حضور آپ کی مذہب بیزاری کی وجہ سے وہ باتیں, وہ جو ٹرائرز آف نالج آپ کے پاس ہیں, لوگ اب آپ سے نہیں لینا چاہتے. سوسائٹی میں ان کا میسج امپیکٹ کر رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں. بس سوسائٹی میں تو وہ جو ایک مخصوص قسم کے لوگ ہیں, تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. 100 لوگ آ بھی جائیں, میں کہتا ہوں 600 آ جائیں, 1000 آ جائیں, 10,000 آ جائیں, اب 10,000 کو 24 کروڑ سے ڈیوائڈ کر لیں تو 0. کچھ % آئے گا. ہاں آپ میتھس پڑھ بہت اچھے ہیں ریاضی میں وہ. دوسری پھر ان کی اقبال سے نہ جانے کیا ہے. میں نے تو بہت عرض رکھی تھی کہ جناب بہت بڑے عالم ہوتے ہوئے بھی آپ کا اقبال پر جو مطالعہ ہے وہ ایک 8ویں کے بچے سے کم ہے. دوسری آپ کو فارسی نہیں آتی, اقبال تو فارسی کے شاعر ہیں. تو یہ کتنی غیر علمی بات ہے, کتنی غیر سائنسی بات ہے کہ کسی آدمی کو اس کے سلیکٹڈ ورسز سے اٹھا کر یہ تعین کرنا کہ یہ پورا ایسا ہوگا. اس کی ایک بہت عام مثال ہے, میری کونی سے اندازہ لگانا میری آنکھوں کا حسن کیسا ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور اقبال نے جو ملائیت کے خلاف آپ کھڑے ہوتے ہیں, سب سے پہلے جو کھڑا ہوا وہ اقبال تھا. وہ تو آپ کے قبیل کا تھا, بلکہ آپ کے قبیل کا رہنما تھا. تیسری بات, آپ کہتے ہیں وہ اینٹی سائنس ہے. اقبال سے زیادہ فلسفی کسی نے مسلم تہذیب کو آج تک متعارف نہیں کرائے. یہ میرا آج آپ کی پوڈ کاسٹ میں اوپن چیلنج ہے. اقبال سے زیادہ مغربی مفکرین کسی نے مسلم تہذیب کو متعارف نہیں کرائے, ڈاکٹر علی شریعتی کو شامل کر کے کسی نے نہیں کرائے. 200 مغربی مفکرین. نیٹشے کی تعریف میں اقبال نے 3 نظمیں لکھ دیں. شوپن ہائر ادا نہیں ہوتا تھا اردو میں لفظ, اقبال نے نظم لکھ دی پیام مشرق میں. ابلیس کی بڑائی اس کو سجا کے مسلم تہذیب کے آگے رکھا اور کہا حضور اس کے اوپر نئی رائے دیجیے. اقبال نے ہیگل اور برگساں کا ذکر وہ فلسفہ زدہ سید زادے کے نام نظم میں ایسے کھپا کے دکھایا کہ میری مسلم تہذیب دور نہ ہو جائے. شیکسپیئر پر پوری نظم لکھی فارسی میں, اردو میں. آئنسٹائن کے اوپر نظم لکھی. آئنسٹائن پہ کیوں نظم لکھی اقبال نے کہا موسیٰ کی نسل کو نیا زرتشت خدا نے دے دیا. ہود بوائے صاحب, آج میں خرم الہی آپ سے پوچھتا ہوں, لائیں ٹیسٹمونیل اس سے بڑا جو کسی نے آئنسٹائن کو دیا ہو. میں اور ہو سکتا ہے دیا ہو, میری کم علمی ہو سکتی ہے. ایک مسلم آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو نیا زرتشت دے دیا, مبارک ہو. اور پتہ ہے کس سن میں 1919 میں تھیوری پروو ہوتی ہے آئنسٹائن کی, 1922 میں نظم لکھ دی ہے. ابھی آئنسٹائن مغرب میں اس طرح مقبول نہیں ہوا. تو اس آدمی کو آپ نے اس کے خلاف ایک محاذرائی کی ہوئی ہے, حالانکہ وہ آپ کی قبیل میں 1000 گنا آگے چل بیٹھا تھا. اور وہ جو مذہب کے اوپر آپ وہ ایک وہی رائے, میں ایک ان کے آگے ایک اور رائے رکھتا ہوتا ہوں کہ اپنی مثال آپ اسٹیفن ہاکنگ کی لاتے ہیں, میرے لیے مثال آپ محلے کے مولوی کی لاتے ہیں. کتنی یہ برابری آپ کتنا کھلا تضاد ہے کہ اپنی اگزامپل آپ نہیں گلیلیو سے نیچے اتارتے. مجھے آپ کہتے ہیں قبر کا عذاب, میں نے تو نہیں پڑھی. آپ نے بلکہ پڑھی کیوں ہود بوائے صاحب, کیوں پڑھی آپ نے؟ میں نے تو سوڈو سائنس اور فلیٹ ارتھرز کی کتابیں نہیں پڑھی. کیوں پڑھی آپ نے؟ میں نے تو پہلے آج پوڈ کاسٹ میں کہا کہ جہالت کڑوی لگنی چاہیے, یہ علم کا ذائقہ ہے. غیر مذہبی لوگوں کی عامیانہ باتوں کو کیوں آپ ایگزامپلیفائی کرتے ہیں؟ اچھا ویسے پڑھنا, اس لیے آپ نے نیٹشے کو پڑھا ہے ویسے؟ میں ابھی گاڑی سے بیگ منگوا لوں, اس وقت بھی اس کی ایک کتاب موجود ہے. اور میں وہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیوں پڑھا نیٹشے کو, میں جاننا چاہتا تھا کہ اوبر مانچ کون ہوتا ہے. میں بونو کو انسان نہیں کہنا چاہتا تھا. مجھے اقبال نے کہا بونو کو انسان نہ مان لینا خرم الہی, نیٹشے کو پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے انسان کا کم از کم قد خدا نے کتنا طے کیا. اور وہ متعارف کرانے والا نیٹشے ہے جس کے بارے میں احمد جاوید صاحب کا کال کہ سورے اسرافیل چوری کر لیا. جب اس نے لکھا تو ایسی آوازیں گونجی کائنات میں. بلیک ہول سے زیادہ آواز وہ اپنے ایک پیراگراف میں پیدا کر سکتا ہے. اور علامہ محمد اقبال نے کہا کہ اس کا ذہن کافر اور دل مومن ہے. اچھا ویسے سوسائٹی میں پتہ ہے یہ بڑا خطرناک نام سمجھا جاتا ہے. نہیں, بالکل بھی نہیں. اچھا, علامہ کے محبوب ترین رائٹرز میں سے ایک وہ ہیں. لیکن ہمیں تو اچھا ایسا کوئی بھی نام یا ایسی کوئی بھی ریفرنس بک آپ کو کیا لگتا ہے جس سے الحاد پرموٹ ہوتا ہو, پڑھنا چاہیے؟ اب یقیناً پڑھنا چاہیے. ارے بھائی بالکل, گھبراہٹ ہی نہیں. میں جب ڈنمارک جانے لگا تو وہاں سے فون آیا تو میں نے وہاں ایک آدمی کو کہا یاد رکھنا ڈنمارک میں غزالی نہیں ملتا, لیکن اسلام آباد میں مسٹر بکس پہلے شیلف پہ رچرڈ ڈاکنز پڑا ہوا ہے. پہلے شیلف پہ تھا اسپوک زراتوسترا, تاریخ کی سب سے بڑی ملحد
کی جو کتابیں یہ لوگ کہتے ہیں, میں تو نہیں مانتا, رچرڈ ڈاکنز کی گاڈ ڈیلوژن پہلی کتاب پڑھی ہے مسٹر بکس پہ, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر ایک ذہن کچھ سیکوینس ہونا چاہیے, کیونکہ اگر جواب میں پہلے دے دوں, اس کا چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ملحد کی کتاب پڑھ کے آپ کا ایمان چلا جائے گا, اتنا کمزور ایمان ویسے ہی واپس کر دینا چاہیے. ایمان کانچ کے گلاس جیسا نہیں ہوتا کہ وہ ملحد کے 2 لکھے ہوئے صفحے پڑھ کر واپس کر دیا جاتا ہے. کنفیوژن کریٹ کر سکتا ہے, نئے سوالات ذہن پر اور طرز کھانا چاہیے. ہمارا مذہب وہ تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا, کالا ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتی, اللہ عز و جل کریٹر آف دا ورلڈ سے وہ بات کر رہے ہیں جس نے ابراہیم کو پہلی دفعہ پیدا بھی تو کیا جب ابراہیم معدوم تھا, اینیلیٹڈ تھا, نان ایگزسٹنٹ تھا. اور ایگزسٹنس ایک وقت تھا یاسر جنجو اور خرم تھے ہی نہیں بھائی, آپ نم دونوں نہیں تھے, آج ہیں. اب موجود ہو کر ہم کہہ رہے ہیں ہاں جی اللہ میاں آپ مجھے دوبارہ کیسے زندہ کریں گے. مخاطب کس سے ہیں؟ وہ جو کائناتوں کا بادشاہ ہے, رب العالمین کو. تو اسلام میں تو ایسی باتیں تاریخ میں ہزاروں دفعہ ہوتی رہی ہیں, یہ تو میں پہلی دفعہ. اب یہ کیونکہ قرآن ایک ظاہری بات ہے انسانوں کی زندگی دیکھ کر اس کی وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, تو یہ کتنا بڑا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام سے پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تو آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ تو انہوں نے کہا وَلَكِنْ لَيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, دل کی تسلی نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ وہ پرندے لیں, آدھے ادھر رکھیں آدھے ادھر, اور ہم انہیں کریں گے. تو اسلام میں تو ایسی کنفیوژن اس اسٹیٹ آف سرٹینٹی سے زیادہ عزیز ہیں جہاں پر آپ چھپ کر ایک مورچوں میں بیٹھ کر اسلام آپس میں پڑھتے رہنے کا نام اسلام ہے. میں آپ سے ایک عرض رکھتا ہوں, اب بات ہو رہی ہے مارز پر جانے کی, ٹھیک. قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ نے تو عالم کا خدا خود کو کہا ہی نہیں تھا, عالمین کا خدا خود کو کہا تھا. جس وجہ سے اقبال کہتا تھا کہ زمیں اگر تنگ ہے تو کیا ہے, فضائے گردوں ہے بے کرانہ. یار زمیں پر حکومت نہیں ہوئی مسلمانوں, کوئی بات نہیں, وہ 1 ٹریلین سٹارز پڑے ہیں ادھر چلے چلتے ہیں. اب ذرا کینوس دیکھیں, اگر آپ کا ایسا آدمی رکھ دے تو کتنا بڑا ہو جائے گا. آپ ایتھیزم پر جیسے کہ ابھی آپ پوچھتے خرم وہ نہ چلا جائے, ہم بلکہ الٹ ان کو پوچھتے ہیں کہ کوئی بھی سماجی نظام مارس پر کون سا جانے والا ہے. میں تو عموماً پوچھتا ہوتا ہوں مارس کا معاشی نظام کون سا ہے؟ ایلون مسک صاحب, وہ نظام جس نے اس زمین کو رہنے کے لائق نہیں چھوڑا. تو ہمارے مذہب سے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ذرا معاشی نظام پہلے طے کیجئے. کیا سوالات لے کے جو آپ نے بلکہ جو آپ نے جہاں سے آج پوڈ کاسٹ بھی شروع کی, میں نے آج پچھلے دنوں یہ کہا ہے بھائی اللہ ملے نہ ملے ٹائیوں کے 6 برانڈ کے نام ضرور آنے چاہیے. تو کیا اس کو ترقی کہنا ہے کہ ٹائی اور جراب میچ ہو گئی ہے لیکن پھول اور کانٹے کا ربط نہیں پتہ چلا اس آدمی کو؟ دیکھیں سر, اب اس میں گزارش یہ ہے کہ سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں, اب اس کے لیے آپ کے پاس بینچ مارک ہونا چاہیے. میں نے ابھی آپ سے عرض کی کہ آپ مجھے 10 انٹلیکچوئلس کے نام دے دیں. نہیں ہے حضور, ٹھیک ہے, نہیں ہے نا, تو پھر رہنمائی لینے کے لیے شاہ رخ خان ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, مطلب اب آپ بالکل الزام جو ہے وہ ایک یوتھ کو تو ہم نہیں دے سکتے. بہرحال کہیں نہ کہیں غفلت ہوئی ہے. اب یہ ایک لمبی بحث ہے. یاسر بھائی, اوشو سے پوچھا گیا مجھے بتاؤ کہ سب کانٹیننٹ میں, اوشو رجنیش سے پوچھا گیا ہند کیوں آگے ہے تھنکنگ میں, سین آ جاتی ہے وہاں پہ اسکالرز آ رہے ہیں. تو اس نے کہا ہم 3 اسکالر ضرور پڑھاتے ہیں. میں چیلنج پر موجود ہوں, سد گرو اس کی روایت کر بھی چکے ہیں. اس نے کہا ہم 3 اسکالر ضرور پڑھاتے ہیں, ڈاسٹووسکی, سورن کیرکگارڈ, اور تیسرا جدو کرشنا مورتی, جو کرشنا مورتی صاحب کے بیٹے تھے, JK جس کو کہا جاتا ہے, بہت مشہور مفکر, مطلب پورے مغرب کو اسپرچویلٹی انہوں نے متعارف کرا دی تھی ایک زمانے میں. تو انڈیا میں تو شاہ رخ خان خود ہے, وہ سدگرو سے اوپر اس کو نہیں جانے دیتے, وہ جدو کرشنا مورتی سے اوپر اس کو رینک نہیں کرتے, وہ بنگالی ہے, رابندر ناتھ ٹیگور سے اوپر نہیں اس کو رینک کرتے. یہ ہم ہی ہیں جو کہتے ہیں بھائی سمجھ آئے نہ آئے ذرا لذت فراہم کر دو, ہیرو دریافت کرنا ہے. کبھی تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے؟ پتہ نہیں. اس سے بہتر آپ فرعون آئیڈلائز کر لیں تو کچھ سمجھ آتی ہے کہ بھائی طاقتور ہے, پیرامڈز بناتا ہے, کروڑوں لوگوں پر حکومت کر لیتا ہے. ارے حضور, آپ واقعتاً ایک اداکار سے یہ بات طے کروانے لگے ہیں کہ پہلے امیر ہو جانا پھر فلسفہ کرنا. نعوذ باللہ من ذالک, چھوڑ دیں اسلامی تہذیب.
بس 7-8 مذہب تو نکل گئے اس کلیم کے پیچھے, اور بچے پسند کرتے ہیں. شاہ رخ صاحب زد میں آ گئے ہیں. ویسے پاکستان کے بہت سارے جو اس ٹائم پہ ٹائکونز ہیں, بزنس کے لوگ ہیں, ان کی اسی طرح کے خیالات ہیں, آپ کی نظروں سے گزرتے ہوں گے. پتہ نہیں ہمارے پوڈ کاسٹ میں وہ شاہ رخ خان کہاں سے آ گیا. اچھا, وہ ہمارے بھی جی بالکل آپ کا درست ہے, ہمارے کئی بزنس مین ہیں وہ یہ کہتے ہیں اب میں امیر ہوں تو اب مانو میں جانتا بھی ہوں. ہاں, تو وہ میں امیر ہوں لیکن اب یہ بھی مانو میں عالم بھی ہوں. یہ ایسے تاریخ میں نہیں ہوتا. میں اب ہماری گفتگو کسی اور سائٹ پہ چلی گئی. میں آپ سے ابھی ہم جب بیٹھے ہوئے تھے پوڈ کاسٹ کو ریکارڈ کرنے سے پہلے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک وزڈم دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے آپ کے پاس, اور بہت سارے لوگ آپ کے پاس اپنے بہت سارے سوشل ایشوز لے کے, سائیکلوجیکل ایشوز لے کے, اور پھر سیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں. تو اب جیسے آپ بتا رہے تھے کہ تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, ایتھیزم کی طرف لوگوں کو ایٹ لیسٹ سوچنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے, تو یہ کیا سوچ پیدا ہو رہی ہے, یہ کس طرح کے سوالات لے کے آتے ہیں, اور پھر آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز نظر آ رہی ہے جس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ایسی سوچ کو یا تو روک لیا جائے یا ٹھیک کر دیا جائے؟ علامہ نے کہا تھا کہ کمزور خود کو خدا میں دریافت کرتا ہے, طاقتور خود میں خدا کو دریافت کرتا ہے. شخصیت کو اتنا کمزور, پہلے یہ عام ایتھیزم, میں ہائر ایتھیزم کی بھی ہم بات کریں گے, جلد بازی مت کیجیے گا حضور, میں سیموئل بیکٹ کے مداحوں میں سے ہوں. شخصیت کو اتنا کمزور و لاچار کر دیا گیا کہ اب وہ مذہب کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. حضور یہ پہلا اور آخری مسئلہ ہے. آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ صاحب رائے اور علم رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ریچ دیا. تصوف پتہ ہے ہمارے ہاں کیا ہے؟ ایتھیزم میں کی ڈیفینیشن سوال میں رہتے ہیں. ہمارے ہاں ایتھیزم یہ ہے کہ میرے فرائض جو ہیں وہ معطل کروا دیں. ارے بھائی آپ کے پیر صاحب تو بہت بڑے پیر صاحب ہیں, کہہ رہے ہیں فلاں چیز بھی گناہ نہیں ہوتی اور سنتیں بھی بے شک چھٹ جائے تو کوئی نہیں. آپ شریعت کا بوجھ کم کر دیں, آپ میرے صوفی ہیں. یہ تو ہمارا تصوف چل رہا ہے. چلے جائیے نا, میں اب نام نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, میں تمہیں 5 طرح آزماؤں گا. ہم چلے جاتے ہیں کہ جناب میرے پر یہ والا مشکل آ گئی, تو اللہ کی آزمائش لے کے تو تم کہیں اور پہنچ گئے ہو. تو تصوف کا جہاں یہ حال ہو جائے, اتنی لاچار ہو جائے کہ آپ شریعت بھی یا صوفی اس آدمی کو سمجھیں جو شریعت کا لوڈ کم کرتا ہو, تو وہاں ایتھیزم بھی اسی حال میں ہی ہماری طرح پہنچا ہے کہ آدمی مذہب کی ذمہ داری نہیں اٹھانے کے لیے تیار. مذہب میرے مطابق ایک ہائیسٹ کمٹمنٹ, ڈیووشن اینڈ کیوریوسٹی ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ تینوں لفظ ہمارے پاس نہیں ہیں. ہم نے عادتاً اسلام قبول کر رکھا ہے جہاں ہم رسماً آتے جاتے فرائض نبھاتے رہتے ہیں, کیونکہ جو اگر یہ معاشرہ, خرم الہی اور یاسر بھائی جہاں بیٹھے ہیں, یہ مذہبی معاشرہ ہوتا تو اس کے جو فضائل ہیں وہ یہاں نظر آ رہے ہوتے. وہ نظر نہیں آ رہے حضور. ہمارے سماج میں اگر معاشی ترقی نہیں ہے تو خدا جانتا ہے کہ ہم سماجی طور پہ کتنے گرے ہوئے ہیں, اور انڈیویجولسٹک انتہا پر گوگل کسی دن ہمارے سٹیٹس دکھا دے تو ہم اپنے چہرے اپنے بہن بیٹیوں کو نہ دکھا سکیں. تو یہ ایک چھوٹی سی رائے ہے کہ ہمارا معاشرہ ایتھیزم ہو یا مذہب ہو, دونوں کی عامیانہ ترین سطح پر. اب آتے ہیں سوال پر ایتھیزم. ہم جس ایتھیزم کو متاثر کن ایتھیزم کہتے ہیں, جو واقعی آپ کو مسکرانے پر مجبور کرتا ہے کہ یار کتابوں سے اس کا جواب ڈھونڈو. سیموئل بیکٹ یا انیسکو کی تھاٹ ہے, فریڈرک نیٹشے کے کلیم ہے, ہیوم کے بارے میں آتا ہے. احمد جاوید صاحب خود فرماتے ہیں کہ بھائی بڑے سے بڑا کانٹ بھی اس کے آگے نہ کھڑا رہ سکا. اس نے کہا بس کائنات اتنی ہے جتنی یہاں پر ہے. اب ہمارے لوگوں نے, میں تو سائنسی الحاد کو الحاد مانتا ہی نہیں, کیونکہ سائنس اپنے اندر الحادی دعویٰ رکھتی نہیں ہے, یہ سائنس دان ڈالتا ہے بیچ میں. سوشل تھیوری میں بہت بڑے کلیمز ہیں مذہب کے خلاف, جس کا جواب ہم نے ابھی تک نہیں دیا. احمد جاوید صاحب عروۃ الوثقیٰ گئے تھے, انہوں نے کہا ابھی تو 12ویں صدی کے جواب نہیں دیے, 21ویں صدی کے سوالات آ گئے ہیں. اور اب ملحد یہ نہیں کہتے ایسے کیوں ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی بھی بضد ہیں مذہب پہ, کہ آپ RIC میں یا کسی ہسپتال میں جا کر دیکھیں کس قسم کی بیماریاں ہیں. مجھے ایک ملحد نے پوچھا جناب والا آنکھ کی اتنی بیماری ہیں کہ اتنی موٹی کتاب ہے, دانت کی اتنی بیماری ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ اشرف ہے, یہ بینگ, مطلب کہ باہر نکلوں تو روٹی کمانی ہے, گھر جاؤں تو ماں بوڑھی ہو رہی ہے, باپ کے بال سفید ہو رہی ہیں, اولاد گر پڑی ہے,
تنہائی میں اپنے لیے کوئی ساز و سامان نہیں, اس کو آپ رحمت کہہ رہے ہیں. میرے مطابق ایتھیزم کے جو بڑے کلیمز ہیں وہ سوشل ان نیچر ہیں, ان کے اوپر ہمیں مل کے فکر کرنی چاہیے, اور فکر نہیں بھی ہو رہی تو جواب ضرور ڈھونڈنے چاہیے, اور مذہبی ہوتے ہوئے ہمیں جواب ڈھونڈنے چاہیے. سائنسی نوعیت پر کوئی بھی آدمی اگر الحاد کا دعویٰ کرتا ہے وہ صرف مذائقہ خیز بات ہے. سائنس کہتے ہیں ریفیوٹیشن کو. ویسے موازنہ ہے بھی نہیں ہے, سائنس کا ریلیجن سے کیا موازنہ؟ دیکھیں یاسر بھائی, سائنس سے ایوولوشن, ریفیوٹ اینڈ ایوالو, اپنی تھیوری کو ختم کرنا, آگے بڑھنا, ختم کرنا, آگے بڑھنا. سائنس میں علم کہتے ہیں شاید کو, مستقل شاید کو, شاید جو تھوڑا پرماننٹ ہو جائے, وہ 10-20 سال رہتا ہے پھر تبدیل ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں نا, اب بگ بینگ تھیوری جو ہے وہ ابھی انہوں نے بتائی, اور وہ سورۃ انبیاء کی جو 30ویں آیت ہے, آپ ذکر بھی ابھی ہم کر رہے تھے, اس میں تو بڑا کلیئر میسج ہے. الذین کافروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کفار تم دیکھتے نہیں, زمین و آسمان ایک جگہ پہ تھے, ہم نے پاڑ کر علیحدہ کر دیے. میرا پھر ایک بڑا اہم سوال ہے کہ آپ پھر بھی اس کو بگ بینگ سے مت جوڑیں. اچھا, ہاں, کیونکہ بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں, جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں, میں تھوڑا سا پی ایچ ڈی کرنے کے بعد یہ تھوڑی سمجھ آئی ہے. اچھا, تھیوری کہتے ہیں ہر وہ شے جو اپنے اندر اپنا تضاد رکھتی ہوگی. بڑے سے بڑی تھیوری کو گرنا ہے, بڑے سے بڑے علمی نظریے کو ایک گراوٹ کی طرف جانا ہے. اسلام کی بات کھڑی ہے. جو کبھی کبھی سائنسدان اچھی باتیں کہتے ہیں نا, کہ آپ کے پریویس لوگ کہتے تھے یہ آیت اس بات سے جڑتی ہے, یہ آیت اس بات سے جڑتی ہے. قرآن ڈیڈنٹ کم فار دس. قرآن کیم فار ہائر میسج کہ زمین و آسمان ایک جگہ پہ تھے, ہم نے پھاڑ کر علیحدہ کر دیے. جب آپ اسے بگ بینگ کے ساتھ ایسے جوڑ دیتے ہیں تو اس بگ بینگ کی تھیوری نے تبدیل ہونا ہے. پھر آپ کیا نئی چیز سے جوڑنے کے لیے سفر شروع کریں گے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس دور کا ہمارے زوال کی بڑی ترین وجہ یہ ہے کہ ہماری ایپسٹیم نہیں ہے, ہمارا کوئی تصور علم نہیں ہے. وہ ایجادات کرتے رہتے ہیں, ہم کھول کھول کے دکھاتے رہتے ہیں, اور ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ تمام ایجادات, وہ تمام تھیوریز نے صرف تبدیل ہونا ہے, ان کے نصیب میں تبدیل ہونا لازم ہے, تغیر لازم ہے سائنسی تھیوری کو, وہ نہیں رک سکتی. سوچیں, کسی نے سوچا تھا کہ گریوٹی اسپیس ٹائم کرو ہے, نیوٹن نے کہا گریوٹی ایسے نیچے آنے کی قوت ہے, آئنسٹائن نے کہا اسپیس ٹائم کرو, اب کہتے ہیں وہ بھی تبدیل ہونے کو تیار ہے. تو جب آپ کسی پرماننٹ بات کو, جو قرآن و حدیث ہے, کسی ایسی بات سے ہر وقت جوڑتے رہتے ہیں جس میں تغیر ہے, تو اگلی نسلوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے. ہماری ویڈیوز دکھایا کریں گے کہ دیکھو تمہارے اسلاف یہ کہتے تھے کہ یہ آیت اس تھیوری کے ساتھ ملتی ہے, بیٹا تھیوری تو ختم ہو گئی, اب بتاؤ آیت کا کیا کر رہے ہیں. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلم ڈسکورس پیدا کریں کہ وہ زمین و آسمان ایک جگہ پہ تھے, ہم نے پھاڑ کر علیحدہ کیے, سے مراد کیا ہے. آپ بورو کریں ان سے چھوٹی چھوٹی چیزیں, مگر آپ اگر ان کو ایسے جوڑ دیں گے تو سائنسی تھیوری کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہی لانی ہے. آپ دیکھیں ایٹم کو ہم سب سے زیادہ باریک جگہ یا سب سے چھوٹا مقام سمجھتے تھے, اب پتہ چلا اس کے اندر ایک کائنات بسی ہوئی ہے. ڈیموکرائٹس کو منہ کی کھانی پڑی تاریخ میں. ڈیموکرائٹس نے کہا ایٹمسٹک گاڈ, یہ انڈیویزیبل پارٹیکل مل گیا, ختم ہو گیا. کائنات میں سائنسدانوں نے کہا کائنات کو ہم ایسے ناپیں گے جیسے لکیر. ہائزنبرگ نے انسرٹینٹی پرنسپل دے کے کہا کہ سب ایٹامک لیول پہ ہم نہیں ناپ سکتے. سائنس اب یہ کہہ رہی ہے کہ بڑی چیزوں کی تھیوریز اور ہیں, چھوٹی چیزوں کی تھیوریز ہی اور ہیں. تو حضور اس میں مذہب جو اخلاقی, روحانی, کاسمولوجیکل باتیں کرنے آتا ہے, اس کو ہر وقت سائنس کے معیار پر یا سائنس کے کٹہرے میں کھڑے کرنے سے بہتر ہے آپ اپنی ہائر ایکسپلینیشنز جو انتہائی ہمبل ان نیچر ہو وہ پیدا کریں اور سائنسدانوں کو رہنمائی کے لیے دیتے رہیں. چھوٹی سی بات, مجھے پتہ ہے میں بہت لمبی باتیں کر رہا ہوں. نہیں بہت زبردست. شروڈنگر کوانٹم فزکس کا سب سے بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے. میں نہیں کہتا, میں سب کو دعوت دے رہا ہوں. کہا کہ بھائی اپنشد پڑھتا تھا, وہ ہندوؤں کی کتابیں پڑھتا تھا, تو ہندوؤں کی کتابوں میں کہ کوانٹم فزکس کا ذکر نہیں, بس رہنمائی ہے. مطلب کہ قرآن نے کہیں ایٹمز اور الیکٹرانز, پروٹونز, نیوٹرانز, گلیونز, یہ ورڈز تھوڑی یوز کیے, تو سائنسی ورڈز ہیں. تو جب ہم اتنی غیر ضروری صلح کرانے کے چکر میں چل پڑتے ہیں اور قرآن یا مذہب, کوئی بھی مذہب ہو, اس کو لے جا کر سائنس کے کٹہرے میں کھڑے کرتے ہیں, تو حضور یہ بہت بڑی زیادتی دونوں باڈیز کے ساتھ ہے. سائنس کا کام مادے میں افادیت پیدا کرنا ہے, مذہب کا کام زندگی میں معنویت پیدا کرنا ہے. مجھے معنی دو, اس لا تعداد بڑی کائنات میں میرا مقام کیا ہے. مذہب سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ کل کائنات کے بادشاہ کو آپ کا مخاطب ایک دوسرے فذکرونی اذکرکم کر دیتا ہے. تو وہ ایک بہت بڑی مذہب کی بات ہے کہ وہ آپ کو سینٹر آف دا یونیورس بناتا ہے, آپ کو کائنات کا سب سے بڑا اسپیکر یا سب سے بڑے ایسٹ کے طور پہ انٹروڈیوس کرتا ہے. بے شک آپ کے پاس اس زمین پہ 2 مرلے جگہ نہ ہو, آپ کو خدا کا وہ خدا آپ سے مخاطب ہو جاتا ہے.
سو دیٹ برنگز اے ویری میننگ فل ایکسپیرینس ٹو اینی ون. تو ہر وقت مذہب اور سائنس وہ کرتے رہنا. اسی لیے میں سب کو کہتا ہوں کہ اس مذہب کے اوپر جو بڑے اعتراضات ہیں وہ سوشل ان نیچر ہیں, اور ان کی طرف الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا ابھی تک غور نہیں گیا. اس میں سب سے بڑا ایک جو کام ہے وہ سیموئل بیکٹ کا تھیٹر ہے ویٹنگ فار گوڈو. دیٹ از ون آف دا سپلینڈ, اس پہ تو اس کو نوبیل بھی ملا تھا. دیٹ از اے پیس آف آرٹ. اور اگر آپ انسان کے ساتھ تاریخ میں کیا تماشا ہو رہا ہے, اور وہ شیکسپیئر تو اپنی بات کہہ کے بھاگ گیا نا کہ یہ تھیٹر ہے اور ہم سب آ کے کردار نبھا کے جا رہے ہیں. سیموئل بیکٹ کہتے ہیں کردار نبھانے آ گئے ہوں, آڈینس کہاں ہے؟ اور وقت جو دیا تھا وقت تو بتایا ہی نہیں, اور ہفتے کا دن بھی نہیں بتایا, میں آ گیا ہوں اور میرے جوتا, اور عجب باتیں ہیں, جوتا درد کر رہا ہے بھائی. آپ ایک دم سوچتے ہیں بھائی اتنے بڑے تھیٹر میں جوتے کا درد کرتا ہے, بھائی درد کر رہا ہے, بہت شدید درد ہے جس میں. تو حضور ایسی ایبسرڈنس کا جواب ہمارے ہاں لوگوں نے صدیوں میں نہیں ابھی سوچا ہوا. ابھی بھی خرم بھائی آپ بہت سارے ایسے نام لے رہے ہیں جو کہ ہمیں ویسٹ سے لینے پڑ رہے ہیں. ویسے میں تو کوئی بہت زیادہ نہیں پڑھ سکا, آپ صاحب علم ہیں, لیکن مجھے جہاں جہاں موقع ملا پڑھنے کا یا سننے کا تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو اسلام کے اسلامک سائنٹسٹ تھے, مسلم سائنٹسٹ سوری, وہ آپ نام لے لیں ابو علی سینا اور پیچھے چلتے جائیں, تو یہ ان کا جو انجام ہوتا تھا یہ ایسا کیوں ہوا کہ مطلب وہ ہمیں لگا کہ یہ بڑا خطرناک ہے, کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. شاید میں پتہ نہیں اپنا کوشچن کلیئر کر درست کہہ رہے ہیں. ایون یہودیوں سے سپنوزا لیبنیز کے ساتھ یہ ہوا. آج یہودی ان پہ فخر کرتے ہیں اور اپنی دفعہ انہوں نے ان پہ بھی ہیرسی کی تھی, اور ہماری دفعہ بھی یہی ہوا کہ ہمارے ہاں ایک نئی قسم کی اسٹیبلشمنٹ پیدا ہو گئی جس کو یہ گھمنڈ ہونے لگا. حتیٰ کہ ڈاکٹر اسرار نے بہت خوبصورتی سے کہا جن کو یہ حکم ہونے لگا کہ ہم سے پوچھ کے تم جانو گے خدا کون ہے, تم خدا کو خود دریافت نہیں کر سکتے. علامہ محمد اقبال کہتے ہیں پہلے خدا ہر آدمی کا ذوق تھا, اس کا محبوب تھا جس کو اس نے ڈھونڈنا تھا. اب خالق و مخلوق میں حائل ہیں پردے, پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. اب ایک نیا آدمی آ گیا بیچ میں, کہتا ہے بھائی تمہاری جرت کیسے ہوئی, تم نے خدا کو جان لیا اکیلے میں, تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے معنی طے کر لیے قرآن کے اپنے ساتھ. تو وہ بہت عجب بات ہے. تو جیسے مذہب کو انہوں نے کسی قوانین میں ڈھال دیا, تو قوانین میں تو حضور سزائیں ہوتی ہیں. اچھا, آخر میں آپ کے پاس تو بہت سارے سورسز ہیں علم کے, آپ کا کیونکہ شوق بھی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شوق ہی ہے جو انسان کے اندر پرسنل کویسٹ ہے. ہاں جی. تو آپ آج اگر ہمیں جو لوگ نوجوان سن رہے ہیں یا کوئی بھی سن رہے ہیں, تو یہ میں اپنے لیے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو یہاں پہ اوبویسلی ہولی بک تو ہے ہی ہے ہمارے پاس, وہ تو آؤٹ آف کوسچن ہو گیا نا, وہ تو ہم نے پڑھنی ہے. اس کے علاوہ کوئی کتاب آپ اگر آپ کو لگے کہ یہ ہر انسان کو ضرور پڑھنی چاہیے. یار میں تو ایسے کہتا ہوں جیسے مختلف بچے ہوتے ہیں نا, میرے تو 2 بچے ہیں, بیٹا اور بیٹی, تو ان میں یہ فیصلہ کرنا پڑ جائے تو کتابوں سے بھی ایسی محبت ہے مجھے. چلیں ہم ٹاپ 3 کر دیتے ہیں, ٹاپ 5 کر لیتے ہیں. اچھا ٹاپ 5 کر لیتے ہیں. فریڈرک نیچے کی دا اسپوک زراتھوسترا ایک لازم کتاب ہے, اس کو اپنی زندگیوں میں ضرور پڑھیے. یوگانی کا ایک ناول ہے وی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ریاضی اور سائنس کے پاس تمام جوابات اور انسانوں کو ریاضی کے ٹائم ٹیبلوں کے مطابق چلنا چاہیے, تو اس پر ایسی تنقید جو مذہبی ذہن کو چاہیے اس کا فوڈر فراہم کرتا ہے یوگانی, کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کائنات کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, میتھمیٹیشنز جیسا نہیں. تیسری کتاب جو ہے وہ لٹل پرنس ہے, سینٹ ایگزیوپرے کی. میرا خیال ہے کہ وہ کتاب ضرور ہر عمر کے آدمی کو پتہ چلنی چاہیے, کیونکہ اس کا ایک کال ہے کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز آر یوزلی انویزیبل ٹو دی آئی. سب سے خوبصورت اشیاء عموماً نظر نہیں آ رہی ہوتی. چوتھی کتاب علامہ محمد اقبال کا جاوید نامہ ہے. مطلب کہ اگر آپ پہلی تینوں نہیں پڑھ پائے, حضور جاوید نامہ لیکن پڑھیے گا آنیسٹی سے. جتنے لوگ اقبال متعارف کرائیں پھر ان کو اس طرح پڑھنا جیسے محبوب کی ایک ایک چیز سے محبت کر کے آپ اس کو جانیں. مجھے لگا آپ شروع یہاں سے کریں گے. ہاں, تو اقبال کی جاوید نامہ میں وہ کائناتوں کا سفر کرتے ہیں. یاسر بھائی اللہ کرے یہ کہیں بات پہنچ جائے, واحد شاعر جنہوں نے جب آسمانوں کا سفر کیا تو پہلا پڑاؤ مارس پر کیا. انسانوں نے بھی پہلا پڑاؤ, ہم نے وینس پہ کر لیتے, پلوٹو پہ کر لیتے, کہیں جوپیٹر پہ کر لیتے.
اقبال نے ماض کی اور بریفنگ ایسٹرونومر دے رہا ہے وہاں. ہم مغرب کے آگے یہ باتیں نہ رکھ سکے کیونکہ ہم تو شاہ رخ خان کی فلموں سے متاثر ہوں گے. ہمیں اقبال سے کیا لیں, ہم نہیں پہنچا پائے اقبال کے پیغام. 1-2 پیغام ایسے میں ابھی رکھوں تو آپ کہیں گے اب آج تک مغرب کو یہ بات نہ بتا پائے. اور 5 اب دیکھیں کتابوں کے ایسے ایسٹس کھل گئے. ہاں 5واں سیموئل بیکٹ کا ویٹنگ فار گوڈو, دیٹس بیوٹیفل. میں اس کا ایک کال پڑھتا ہوتا ہوں, اتنی جگہ دہرا چکا ہوں, اس میں دونوں کردار کھڑے ہیں, یاسر بھائی اور ولدمیر اور دوسرا استرگون. تو ایک کردار دوسرے سے پوچھتا ہے تھک ہار کے کہ گوڈو جس نے بلایا آ ہی نہیں رہا یار, اب تو آ جا. تو اسے پوچھتا ہے آر یو دیئر, تو دوسرا آگے سے کہتا ہے ایم آئی, کیا تم وہاں ہو؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا یار, مجھے کیا پتا میں اس وقت ہوں بھی یا نہیں ہوں. تو میٹرکس مووی بھی ضرور دیکھیں, لیکن بیٹھ کے کسی کے ساتھ نوٹ کر کے کہ کائنات تک کل کو میٹرکس نہ نکل آئے جو قرآن کہتا ہے ایک بہت بڑی illusion نہ نکل آئے. تو بس ایسی باتیں ہیں. میرے خیال سے وی مسڈ اے لاٹ آف چانس. اللہ نے ہماری تہذیب کو اقبال دیا, غالب دیا, میر دیا, فیض دیے, قرآن دیا, احادیث دیں, مودودی, اسرار صاحب جیسے تشیع کے بڑے سے بڑے تھنکر سن, ہم نے فائدہ نہ اٹھایا. اور ہم ایک عجب بات میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ بھائی امیر ہو لوں پھر انشاءاللہ نیک ہو جاؤں گا, یا پہلے امیر ہو لوں پھر پڑھ بھی لوں گا. حضور قبر میں پہلا سوال جو ہے نا وہ امیری غریبی کا نہیں ہے, اور کائنات میں کوئی محبوب یہ پہلا سوال نہیں پوچھتا. رسول کریم آقائے دو جہاں سرکار دو عالم, میں بہت موٹیویٹ ہوتا ہوں اس بات سے. وہ اگر کسی دن آ جائیں اور آ کر وہ ہمیں پوچھیں کیا کر رہے ہو تم لوگ زمین پہ, میری بیٹی کے تھک جاتی تھی مزدوری کر کے, میری جسم پر چٹائی کے نشان تھے, بٹ دیٹ نیور اسٹاپڈ می فرام نوئنگ. رسول علم کی محفل میں بیٹھ جاتے تھے, 10 بچے پڑھا دینا میرے, انہوں نے کون سی احادیث پڑھا اور قرآن پڑھانا تھا جن کو پکڑا ہوا تھا. حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہیں, سلونی امت پوچھ رہی بال کتنے میرے, اور آج تک ابھی تک اسی بات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ بتا دیں کہ ٹمپریچر کتنا اور پاکستان انگلینڈ کے میچ میں کل کون جیتا. اور گوگل بھی ہنستا ہے ہمارے اوپر. ہم نے گوگل کو بے بس کر رکھا ہے کہ وہ بھی ٹمپریچر بتا کے تنگ آ گیا. کچھ اور تو پوچھ لو حضور. خدا کی قسم جب تک ہم اپنے زوال کو رسول اللہ کی محبت کے ساتھ ایسے جڑا ہوا نہیں دیکھیں گے, یہ زوال دور نہیں ہونے والا. کس باپ کو جاہل بچے پسند ہیں؟ آپ امیر سے امیر آدمی بھی چاہتا ہوتا پتر پڑھ لوے, نبی نہیں چاہتا ہوئے گا, نبی نہیں چاہتا ہوئے گا کہ اگلا راکٹ ساڈا جانا. 7 کلو دا تسی آئی کیوب اتنے سٹ کے تسی کلیم کرو اسی چاند تے پہنچ گئے. اور واحد مذہب ہے, واحد مذہب جو کہتے ہیں تارو سماواتی والارض, یو ہیو ٹو لیو دس ارتھ. کیا مذہب ہے یار, آپ ٹخنوں میں پھنسایا ہوا ہے. یو ہیو ٹو لیو دس ارتھ اینڈ ویری رسپانسبلی. میری کتاب کا وہ آخری بند یہ ہے کہ اقبال اور مسلم تہذیب کہتی ہے دنیا میں جاؤ مگر کائناتوں میں جاؤ مگر گندے پیر لے کے نہ جانا. وہ گندے پیر جو اسرائیل فوجیوں کے نیچے جو خون لگا ہوا ہے, ایلون مسک کے گندے خیالات لے کے, جس میں وہ ایک اور کمپٹیشن کے لیے ادھر چل پڑا. ایک بھیانک بزنس مین جس کو بچے آئیڈلائز کرتے ہیں, ہی از اے بائی پولر بزنس مین, جو کہ ایک ٹویٹ پہ ایسے فیصلہ, اس کی بہت عام ہے, بچوں کو دوستوں کو دیکھنا چاہیے. اس نے ٹویٹر خریدا کیسے, 10 منٹوں میں فیصلہ کیا اور یوں پلٹ دوں گا, یہ کر دوں گا. وہ ہمارا آئیڈیل ہے. خرم بھائی, میں نے بے شمار پوڈ کاسٹ کر رکھے ہیں, آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے. میں آج پہلا پوڈ کاسٹ ہے جس میں میں اس سائڈ پہ ہوتے ہوئے پریشر میں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس سوالات کا ایک سلسلہ ابھر جاتا ہے آپ کی گفتگو کے درمیان, اور میرے لیے یہ انتخاب کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ میں کون سا سوال آپ سے پوچھ کے استفادہ حاصل کر لوں. تو پتہ نہیں کس حد تک میں خود کامیاب ہو سکا ہوں یا ہمارے سننے والے, لیکن اس کا ایک حل ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ایک نشست میں مکمل نہیں ہو سکتا. تو اب کیونکہ ہم یہ میڈیا کے ڈیجیٹل میڈیا پہ ہیں, اس کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے, اس کو ایک خاص حد سے آگے لے کے نہیں جا سکتے. ادروائز تو شاید ہماری نشست تو صبح تک بھی چلے تو میرے پاس سوالات ختم نہیں ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور درخواست بھی ہے
کہ دوبارہ بھی ہم آپ بیٹھیں گے جب حکم کریں گے، اور اس کام کے لیے میں سر کے بل چل کے آؤں گا. سر. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. آنر سر، تھینک یو سو مچ.